ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے میں دور دراز قریب وہ پاس سے چل کر تشریف لائے اور سے حسن نصیریہ میں موردین، معتقدین، متوسلین، محبین کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح ان سال بھی آپ بڑی تعداد میں بارش کے موسم میں گھر بار چھوڑ کر اپنے پیر کے رشتے کو مستحکم بنانے کے لیے تشریف لائے. اللہ تعالی سب کی حاضری کو قبول فرمائے. خانقاہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ حسن نصریہ کے صاحب سجادہ فاضل گرامی حضرت مولانا صوفی شاہ لیک احمد نقشبندی مقدس اللہ العالی، برسوں برس سے اس خانقاہ کا ادارے شریعہ سے اتنا مضبوط رشتہ رہا ہے کہ اس کے موقع سے تقریباً پورا ادارے شریعہ حاضر ہوتا ہے. کیا آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ ارے بولیے نا، کوئی دقت ہوتی ہے آپ کو تو سبحان اللہ بولنے سے دقت نہیں ہوتی. ہندوستان کا وہ ادارہ جو بلڈنگوں سے نہ پہچانا جائے، عمارت سے نہ جانا جائے، بلکہ ادارے شریعہ مسلک حضرت سے پہچانے، اس ادارے کا کہ سارے علماء شریک ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس خانقاہ کا رشتہ مسلک اعلی حضرت سے بہتر ہے. ادارے شریعہ کا پورا خاندان جمع ہے. یا تو بیٹھو یا تو کرنا ہے. الحمدللہ ابھی آپ نے شاندار خطاب سماعت کیا. فاضل گرامی حضرت علامہ مفتی غلام مسرت صاحب جو ادارے شریعہ کے ایک بڑے ذمہ دار درس و تدریس کے وقت ہے. ان سے پہلے رئیس القلم قائد سنت بانی مرکزی ادارے شریعہ حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کی وہ مقبول نعت پاک فاضل گرامی حضرت مولانا قاری مفتی عبد الباسط رضوی صاحب سے آپ نے سنا.
اور ادارے شریعہ کے شیخ الحدیث سمجھے نہیں سمجھے، اسی لیے کہ ہمارے یہاں صرف سنگت سمجھا دیا گیا، چادر سمجھا دیا، نیاز اور فاتحہ سمجھا دیا گیا، شیخ الحدیث نہیں سمجھا گیا۔ جب الگ حدیث والے حدیث مانتے ہیں تب اہل حدیث، تب شیخ الحدیث باہر نکل کے آتے ہیں، اتنی حدیث چاہیے تو بول سکتے ہیں کس کس پر حدیث چاہیے؟ عربی اخبار پڑھنے کا نام، عربی کا نام حدیث نہیں ہے، الفاظ مصطفیٰ کا نام حدیث ہے، الفاظ رسول کا نام حدیث ہے۔ ادارے شریعہ کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی جمال انور صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی ممبر شریف پر جلوہ افروز ہیں، جن کی شاندار گفتگو آپ کو سماعت کرنی ہے، بہت کم ہاتھ لگتے ہیں، لگ گئے ہیں، اور یہ اس لیے لگ گئے ہیں کہ اس خانقاہ کے ولیعہد کا ہو نہیں تو ہمارے پر یاد ہے حضرت مولانا ثاقب صاحب جو شاندار ناصری بھی پڑھتے ہیں، عالم بننے کے بعد جب یہ مفتی بن گئے، اس پر تو آپ کو مسل کے سبحان اللہ، یعنی خانقاہ کا سجادہ انوکھا چھاپ نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ آپ میرے موافق تھوڑے ہو کہ سوال تعویذ کو لکھنے آتے اور جس کو لکھنے کے چال نہیں معلوم ہے وہ دکان کھول کے بیٹھے ہندی ہے کافر۔ الحمدللہ عالم کے بعد اب یہ مفتی بن گئے ہیں۔ پچھلے سال آپ ان کی فضیلت کی دستار میں آئے تھے، اس سال نہیں اگلے سال انشاءاللہ آپ ان کے مفتی کی دستار میں آئے۔ ہاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ممبر شریف پر ادارے شریعہ کے شیخ الادب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام حسین ثقافی صاحب نے بڑی شاندار گفتگو، ایمان افروز خطاب ایک آپ نے فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا الحاج ثناء المصطفیٰ صاحب سے سنا، تو میں نے تو آنے کا وعدہ کیا تھا، آ گیا، میری حاضری پوری لگ گئی۔ اب اگر کچھ سننے کا موڈ ہو تو شریف پڑھ لیجیے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو میلاد شریف والی اردو والی ضرور شریف یاد ہے، گاؤں والوں کو یاد ہوگی، پٹنہ والوں کو یاد نہیں۔ میرے ساتھ طبیعت سے آواز بلند حلق صاف کو پڑھنا، رب صلی علی رسول اللہ، رب صلی
زور سے مرحبا حضرت شیخ الحدیث صاحب مفتیان اکرام یہ لفظ مرحبا مرحبا دنیا والوں نے سنا کب؟ اس دور میں کوئی لغت تو نہیں تھی، اس دور میں کوئی مولانا مفتی بھی نہیں تھا جو مرحبا بتا دے، لیکن یہ لفظ مرحبا مرحبا یا جو کئی سائز کا جوبہ پہن کر سعودیہ والے بولتے ہیں مرحبا مرحبا یا حبیبی، یعنی مودی بھائی بھی جائیں گے تو مرحبا مرحبا یا حبیبی، کیا مولانا؟ اور وہ بھی اتنے بڑھیا مست آدمی ہیں جہاں ہاتھ ملانے میں بتائیں گے وہاں ڈرے بھی پڑ جائیں گے، لگا موڈ ہے سننے کا تو بولنا پڑے گا سبحان مرحبا مرحبا زور سے یہ لفظ مرحبا مرحبا کب کہاں سنائی دیا، کس نے سنا؟ تو 12 ربیع النور کو صبح صادق کے وقت نبیوں کے تاجدار زور سے رسولوں کے مقتدا کعبے کے بدرود گزا طیبہ کے شمس الضحیٰ نور مجسم سرور آدم وجہ وجود آدم وجہ وجود کائنات جناب محمد رسول اللہ 12 ربیع النور کو جب تشریف لا رہے ہیں تو اللہ کے فرشتے ملائکہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا، کیا کہہ رہا؟ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نور کی آمد، نور کی آمد۔ اس وقت کی فضا یہ تھی جس کو عاشقوں نے محفل میلاد میں گنگنایا اور طریقہ یہ اپنایا، کیا کہا؟ مرحبا رسول اللہ مرحبا مرحبا۔ قرآن میں رب کہے اپنے بندوں سے، قرآن میں رب کہے بندوں سے کہ میں محبوب پر درود سلام بھیج رہا ہوں، بندو تم بھی بھیجو۔ اور یہاں بندہ آقا کی میلاد میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بھیجو اے رب میرے درود و سلام، زور سے بھیجو اے رب میرے اس نبی پر ہوگا، اس نبی پر ہوگا پہنچے ہر پل میں سو، دور سے پہنچے ہر پل میں سو۔ تو میلاد مصطفیٰ کے دشمنوں کی چھاتی پھٹنے لگی، یہ گاؤں گاؤں ہزاروں سلام پڑ رہا ہے، روکو روکو بڑھو فتوا حرام کا، روکو روکو۔ تب بریلی کا امام نکل پڑا میدان میں، اور میرے مانے اس کو محبت بول پڑے، تو روکے گا تو؟ ارے اب تک تو آسی کا ہزاروں سلام بھیج رہا ہے، لے اب ہزاروں سے کام نہیں چلے گا،
اب ہر میلاد میں کہا جائے گا مصطفیٰ جان ارے تکبیر نعرہ رسالت فیضان سرکار اعلی حضرت شمع بز میں شہریار غم تاجدار حرم شہریار غم تاجدار نوبہار شفاعت نوبہار شفاعت اب تو اور بے چینی کر دی یہ ہزاروں سے لاکھوں کرا لیا نکالا بولیا کس طرح والی جماعت رکواؤ تو جب نبی کا عاشق بلال نظر آیا مصطفیٰ کے عاشق خبیب میں گئے نبی کے عاشق سلمان میں گئے رسول کریم کے عاشق سے جنرا ابو بکر صدیق میں گئے تو بریلی کا امام محمد رضا کیسے کر گئے جو ڈر جائے وہ عاشق ہو ہی نہیں سکتا جب میرے امام نے کہا لاکھوں پر مسئلہ نہیں کھڑے گا اب ہر کام سے آواز آئے گی کعبے کی بدرود جا پڑھو تو سب لوگ پڑھو ارے زور سے پڑھو دکھانے شمس و ضحا تم پہ کرو درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو درود کعبے کے بدر و ضحا تم پہ کرو درود کی شمس و ضحا تم پہ کرو کام بولے دیجیے تم کو جو راضی کرے کام بولے دیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک بولا رضا تم پہ کرو درود ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو درود اور کوئی غیب کا تم سے دیوا ہو بنا اور کوئی غیب کا تم سے ہو بھلا جب نہ خدا بھی چھپا جب نہ خدا بھی چھپا تم پہ کرو درود جب نہ خدا بھی چھپا تم پہ کرو درود سے جزا تم پہ کرو درود شاہروں سے جزا تم پہ کرو درود جملہ بنا تم پہ کرو درود پڑے جملہ بنا تم پہ کرو کرو ٹھنڈا میرا وہ کبھی پاچاد سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبھی پاچاد سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم
سیدھے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں ایک بار ٹھیک سے بولتے یا رسول اللہ اتنی مست بریانی کھائے بولو دھوم سے یا رسول اللہ سینے پر رکھ دو ذرا ارے دل کرو ٹھنڈا میرا یہ عاشقی بولی ہے جس کے یہاں محبوب نہیں اس کے یہاں عاشق کا جس کے یہاں محبوب نہیں اس کے یہاں عاشق کا اور رب نے تو ایسا محبوب دیا ہے جو محبوب صرف آدم کا محبوب نہیں ہے صرف عیسیٰ کا محبوب نہیں ہے صرف موسیٰ کا محبوب نہیں ہے صرف امت کا محبوب نہیں ہے بلکہ محبوب کی شان یہ کہ رب نے مصطفیٰ کو پہلے اپنا محبوب بنایا تب میرے اعلیٰ حضرت فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم خدا چاہتا ہے اس لیے مسئلہ بالکل صاف صاف ہے کہیں کنفیوژن نہیں ہے ظاہر سی بات ہے محبوب ہو جاندار ہو محبوب ہو اور جاندار ہو محبوب تو بیدار ہوتا ہے اللہ نے محبوب ایسا بنایا ایسا محبوب بنایا اگر موڈ بن گیا ہو تو ایک جملہ بول دو کئی گھنٹے کی تکلیف میں بھاری پڑ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدا بلند کر دو رات چڑھ جائے محبوب بنا آدمی خوب بنا ہے محبوب سبحان اللہ نبی بہت بنے محبوب ایک رسول بھی بہت بنے محبوب ایک محبوب ایک دنیا میں کسی پاگل سے بھی پوچھیے کہ تم اپنا محبوب دو گے تو پاگل بھی بولے گا اتنا بڑا پاگل نہیں ہوں جس کے لیے پاگل بنا ہوں اسی کو مانگ رہے ہو یہ بنگال سے ہمارے شعراء کرام کی ایک بہت مضبوط ٹیم آئی ہے اگر وہاں کا سیار ٹھیک ہو گیا ہو تو آگے آ جائے آسانی سے مل گیا ہو تو اس کا مطلب کیا ذرا ہاتھ اٹھا کے بول میں کیا کر رہا تھا یاد ہے کسی پاگل سے بھی بولو گے تو بولے گا گھر مانگو تو دے دوں گا جس کے لیے میں پاگل بنا ہوں اسی کو مانگو
گویا پاگل کو بھی پتا ہے کہ محبوب نہیں دیا جا سکتا، محبوب دینے کی چیز نہیں، محبت کرنے کی چیز ہے۔ کہتا سعودیہ والا تم نے عرب کی ملکیت سے محبت کیا ہے، ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ سے محبت کیا ہے، فاروق اعظم نے نبی سے محبت کیا ہے، عثمان غنی نے رسول کریم سے محبت کیا ہے، مولا علی نے مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کیا ہے، اور قرآن میں محبت کرنے والوں کا ذکر ہے۔ جماعت کا ذکر نہیں ہے، اہل محبت کا ذکر ہے، محبین کا ذکر ہے، صدیقین کا ذکر ہے، شہداء کا ذکر ہے، صالحین کا ذکر ہے۔ ارے تم بتاؤ کہ تمہارا ذکر کہاں ہے اور تم کس کے ساتھ ہو؟ ہمارے لوگوں کا ذکر جب قرآن میں ہے تو یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ میرا راستہ وہ ہے جو صدیقین کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے، جو صالحین کا راستہ ہے، جو اولیاء دین کا راستہ ہے، اسی راستے کو صراط المستقیم ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت غازی ملت، نعرہ تکبیر۔ اب یہاں رک کر کے ایک بات بالکل صاف صاف دور کر دوں، کیونکہ مکسنگ مال بہت گھوم رہا، مکسنگ مال سب کو خوش رکھو۔ یہ کتابیں عشق کا پڑھنا ہے، پلٹ دے رہا بس آخری بات ہے، سن بس بیٹھاتے چلیے جہاں جگہ ملے یار، خانقاہ میں اتنا وہ نہیں ملتا ہے، جو مست جہاں بیٹھ جائے وہی بادشاہ۔ لو کسی کے لیے مار کر رہا ہے مکسنگ مال، مکسنگ مال، کسی کو برا نہیں کرنا اس کا مطلب کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں شیطان مارا نہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے، بولو نا بھائی، روز سمجھنا ہوتی ہے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ سبق تمام صحابہ کی عظمت پر کوئی پتھر مارے بول دیجیے دھیرے سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جب دھیرے سے بولنا اتنا اچھا لگے گا، زور سے بول دیجیے۔ اچھا اسکرین والے بھی ایک بار بول دیں بھائی، یعنی صحابہ کرام کی عظمت پر پتھر مارے اور کہیں اس کو پورا مت کرو۔ آپ مالا پہنے کہ میں کیوں پہنا ہوں؟ میرے یہاں مکسنگ نہیں رہے گا۔
ساری دنیا کا مذہب ہے تنہا نبی کا اسلام ہے. اسی طرح ساری دنیا کے فرقے ایک عقیدہ اہل سنت ایک اور پوری دنیا کے ملے ایک بڑی کا امام احمد رضا ایک. مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی فرقہ نہیں ہے مولی صاحب. عقیدے کی فلٹر مشین ہے. زور سے بول. عقیدے کی فلٹر مشین ہے. آج کل زمین میں بہت کچرا آ گیا ہے. وہ پرانا دور تھا کہ کنویں کا پانی پی کے مست رہتے تھے. اتنا کیمیکل پڑ چکا ہے, اتنا پوائزن آ چکا ہے. یا گاؤں میں بھی کوئی کنویں کا نل کا پانی جلدی پینے کو تیار نہیں بولتا ہے یار آرو لگا لو. ارے زور سے بولو نا, زور سے بولو نا, ڈرتے کیوں ہو؟ آرو لگا لو تاکہ کچرا نکل جائے. صحت کے لیے جتنے نقصان دہ مادے ہیں سب مشین کھینچ ہے اس پانی میں. تو مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا نہ فرقہ ہے نہ کوئی نیا دین ہے نہ کوئی نیا مسلک ہے بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ سیدنا ابوبکر صدیق کا, جو عقیدہ سیدنا فاروق اعظم کا. ملا جی نکالتے کیوں نہیں وہ حدیث شریف کیا کہے رحمت نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کی خبر جب پھیل گئی تو امیر المومنین سید العابدین غیب المنافقین امیر سیدنا فاروق اعظم نے تلواریں میان سے باہر نکال کر اسی مکے میں لا کر مدینے میں کہا تھا خبردار کسی نے کہہ دیا ماشاءاللہ کی میرے نبی مر گئے تو عمر اس کی گردن کا حساب اپنے تلوار کوئی فاروق اعظم کا عقیدہ امام احمد رضا کا جان مال عزت آبرو شرف ہر چیز نبی پر نثار کرنے کا عقیدہ سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے. وہی عقیدہ غوث اعظم کا ہے, وہی عقیدہ محبوب الہی کا ہے, وہی عقیدہ مجدد الفسانی کا ہے, وہی عقیدہ ثابت الدین کا ہے, وہی عقیدہ مخدوم ملیر کا ہے, وہی عقیدہ مخدوم بہار کا ہے, وہی عقیدہ سیدنا مجدد الفسانی کا ہے. اور اسی عقیدے کے ترجمان اور امین کا نام امام احمد رضا خان. عقیدے کے فلٹر کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت. سارا کچرا نکل جاتا ہے اس فلٹر مشین میں ہمیشہ. جو فریش عقیدہ ہے وہ ہے مسلک اعلیٰ. اس لیے بہت قدیم رشتہ ہے الحمدللہ. آج سے نہیں قریب 42 سال تو ہم ہی ہو گئے. اس دور میں ڈھیر مولانا لوگ بیچارے پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہے. تو اس خانقاہ کا اٹوٹ رشتہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت سے.
اور بلیا بھی آخری جملہ بول کر اپنی گفتگو سمیٹ لے کہ وہ خانقاہ ہی نہیں ہے جس خانقاہ میں عقیدہ راسخ نہ ہو. ایسا جہاں عقیدہ راسخ ہوگا وہی محبوب کا تصور ہوگا. اور جہاں محبوب کا تصور ہوگا وہی مسلک اعلی حضرت ہوگا. اور جہاں مسلک اعلی حضرت ہوگا اس مسلک والوں کا ترانے عشق یہ ہوگا کہ یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ حمد کے دنیا سے مسلمان ہے. سبحان اللہ. اس لیے بہت محبت کے ساتھ اور خصوصی طور سے میں مولانا نے ایک صاحب سے بول دیا یا کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ کے پاس. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ خدمت دین کی برکت ہے. اس لیے مولانا صاحب کو کاروبار میں پھنسائیے گا تو ادارے شریعہ سلطان گنج سے خان مرزا بہت 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر نہیں. ادھر سے نکلیے گا تو روا پر ہمیں ملے گی. ہاں الحمدللہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ثاقب میاں جہاں تک پڑھیں گے پڑھاؤں گا. ادارے شریعہ کا بھی یہ حق ہے کہ اس خانقاہ کا جو آنے والی سے زیادہ ہو مسلک کا جھنڈا امام اس کو محبت کا کاندھے پر ہے اور طریقت کا جھنڈا سیدنا مجدد انفصالی کا رہے اور پھر آگے کا سفر طے ہو. اس لیے پڑھا لکھا سجادہ نشین جب تک خانقاہوں میں نہیں ہوگا تو دبک کے بولے گا سب کو ملا جلا کے چلنا چاہیے. یعنی ایسے ہی کہ پیٹرول میں ایتھنول ملاتے رہنا چاہیے. تو اس کو ملانے سے گاڑی خراب ہو جائے گی. باقی کئی کو ملاؤ گے ایمان خراب ہو جائے گا. اس لیے بالکل فیئر رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے. میں ساتھی بابو کو